بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک کافر اور دوسرا مسلمان تھا۔ وہ دونوں ندی سے مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے۔ کافر بھائی بت کو سجدہ کرتا اور جب دریا میں مچھلی پکڑنے کا جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس کے جال میں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ وہی دوسرا بھائی جو مسلمان تھا، وہ جب جال ڈالتا تو اس کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی اور وہ اسی میں صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اتفاق سے ایک روز مسلمان بھائی کی بیوی اپنے گھر کے چھت پر کھڑی تھی کہ اس کی نظر کافر بھائی کی بیوی پر پڑی جو کئی طرح کے زیورات پہنے اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی۔ اس کے من میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میرے پاس بھی اتنے زیورات ہوتے۔ کافر بھائی کی بیوی بولی، تم بھی اپنے شوہر سے کہو کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ مسلمان کی بیوی اس کی بات سے غمزدہ ہو کر نیچے اتر آئی۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر واپس آیا تو اپنی بیوی کو پریشان دیکھ کر اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم اتنا پریشان ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی، بس یا تو آپ مجھے طلاق دے دیجئے یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کر لیجئے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، ایمان کی دولت ملنے کے بعد کفر اختیار کرنے کی بات کرتی ہو۔ یہ سن کر اس کی بیوی کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی ضد پہ اڑ گئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے، میں کل سے الگ سے مزدوری کر کے تجھے روزانہ 2 درہم لا کر دیا کروں گا، اس سے تمہیں جو چاہیے وہ لے لینا۔ یہ سن کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن وہ مسلمان بھائی مزدوری کی تلاش میں نکلا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اس کو کہیں پر بھی کام نہ ملا۔ آخر کار شام کو تھک ہار کر ایک دریا کے کنارے آیا اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ جب رات ہو گئی تو وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے پوچھا، آج تم سارا دن کیا کام کر رہے تھے؟ اس کے شوہر نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 29ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا کہ اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کا شوہر پریشان ہو گیا اور اگلی صبح اس نے ایک یہودی سے مزدوری کی بات کی تو وہ راضی ہو گیا۔ وہ اس یہودی کے ساتھ مزدوری کرنے چلا گیا۔ وہی دوسری طرف ایک شخص اس کی بیوی کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں آیا۔ چنانچہ وہ عورت اس میں سے ایک اشرفی لے کر سنار کے پاس گئی۔ سنار نے جب وہ اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ اس کے کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر دوسرے کے پاس کام پر کیوں گئے؟ اور اس نے اشرفی کے بارے میں پورا واقعہ اسے بتایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی کہنے لگا، افسوس کہ میں نے اس بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور خود پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر باقی کی زندگی گزار دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔